ہمارے لیے طالوت کو بادشاہ کہنے لگا ہو بیوتہم وقبورہم نارن شغلون عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ اللہ خندق کے موقع پر اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ کے شعلوں سے پر کرے، ہمیں صلاۃ وسطی نہیں پڑھنے دی، صلاۃ عصر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من فاتت کو صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ، بخاری کی روایت کہ جس سے عصر کی نماز چھوٹ جائے تو یوں سمجھو کہ گھر کے افراد بھی سب مر گئے اور مال بھی سب ختم ہو گیا، کتنا بڑا نقصان۔ اور کھڑے اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین، قانتین کے معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ طائعین، اطاعت کرتے ہیں، لیکن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کنا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں پہلے گفتگو کر لیتے تھے، آنے والا سلام کہتا ہم جواب دیتے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیتے کتنی رکعتیں ہوئی کتنی رہی۔ یہ آیت کریمہ اتری وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، تو قانتین کے معنی سکوت کی طرف، ہمیں سے سکوت کا حکم ہوا، ان باتوں سے سکوت، عن الکلام، اس گفتگو سے سکوت کا حکم، کیونکہ نماز کا ذکر تھا۔ آگے فِإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، فَصَلُّوا رِجَالًا، نماز پڑھو تم رجال۔ رجال کی تفسیر میں اختلاف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجال کا معنی ہے قائم علی الارجل، پاؤں پر کھڑے کھڑے، چلتے چلتے نہ، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے مشاتن، چلتے ہوئے بھی درست۔ اور رکبان کے معنی راکب کی جمع سوار، خوف ہو پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تم آگے سواریوں پر ہو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں پڑھتے ہو۔ جب امن میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی جن چیزوں کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی پھر تسلی کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ درمیان میں نماز کا مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ طلاق کے مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں، عدت کے مسئلے میں، ان معاملات ہی میں نہ الجھے رہا کرو، نمازوں کا خیال رکھو۔ پھر عدت کا مسئلہ، دو تفسیریں اس کی ہیں۔ ایک تفسیر ہے کہ ابتداءً متوفی عنہا زوجہا، بیوہ کی عورت جو حاملہ نہ تھی 1 سال عدت ہوتی ہے۔ تمام تفسیروں میں آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی۔ یہ آیت نزول کے لحاظ سے پہلے تھی، اس کے بعد وہ آیت اتری جو ابھی آپ نے پڑھی کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، وہ بات کو نازل ہوئی۔ تو یہ پہلے کی بات ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، غیر الحامل کی عدت 1 سال تھی، بعد کے 4 مہینے 10 دن۔ دوسری تفسیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عدت پہلے بھی غیر حاملہ کی 4 مہینے 10 دن تھی، اب بھی اتنی ہے۔ اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی، وہ یہ کہ خاوند اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ دے کہ میں تو مر چلا ہوں، میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے مت نکالنا۔ عدت تو 4 مہینے 10 دن ہی ہے، عدت کے اندر تو نکاح کر بھی نہیں سکتی، نکاح کا پیغام بھیج بھی نہیں سکتی۔ اب عدت کے بعد اس نے کہیں اپنا انتظام کرنا ہے تو ضروری تو نہیں کہ عدت کے فوراً بعد ہی کہیں مل جائے، تو 1 سال تک اس کو تم نہ کہو، عدت اتنی ہے۔ ان کو یہ حکم تھا کہ سال تک اس کو گھر سے مت نکالو، فرمایا متاع علی الفور غیر خیر۔ اگر خود نکلیں بیویاں 4 مہینے 10 دن کے بعد، سال نہ پورا کریں، جو اپنے نفوس کے بارے میں بالمعروف کرتی ہیں، کوئی حرج نہیں، واللہ عزیز۔ ان عورتوں کو جن کو طلاق دی گئی متاع یعنی فائدہ ہے، ایک جوڑا۔ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس عورت کا مہر مقرر ہو اس کے لیے متاع مستحب، جس کا مقرر نہیں تھا اس کے لیے بات حق علی المتقین۔
کذالک یبین اللہ کہ اے کما بین لکم ھذہ الاحکام یبین لکم آیات لعلکم تعقلون۔ الم ترى کیا تو نہیں جانتا ان لوگوں کے حالات کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، بس کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل، البتہ مہربانی کرنے والے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں شکریہ ادا کرتے۔ اور لڑو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا، بس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اضعافاً، کئی گنا کثیرہ زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں معلوم تجھے اس جماعت کا الملأ، اس جماعت کی علم جو بنی اسرائیل میں سے تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے مقرر کر ہمارے لیے ملکن بادشاہ تاکہ لڑے ہم اللہ کے راستے میں۔ فرما حل عصیتم، کیا توقع ہے تم سے اگر لکھا جائے تم پر لڑنا یہ کہ نہ لڑو؟ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہو تو کہتے نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، اور تاکید ہم نکالیں گے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، پر جس وقت لکھا گیا ان پر لڑنا پھر گئے وہ مگر بہت تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالمین۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے تاکید کے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کیوں کر ہوگا اس کے لیے ہم پر ملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں ملک کے اس سے، اور نہیں دیا گیا وہ ساعتاً گنجائش مال کی۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا اس کو تم پر، اور زیادہ کہ اس کو پھیلاؤ میں علم اور جسم کیا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ کو شائز کرنے والا جاننے والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کے ملک کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت و صندوق، اس میں تسلی کی چیز ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑی آل موسیٰ اور آل ہارون نے علیہم الصلاۃ والسلام، اٹھا رہے ہوں گے اس تابوت کو فرشتے، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ رب ابھی آپ نے اوپر پڑھا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو تو نماز پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ بھاگتے ہوئے پڑھو۔ یہ خوف لڑائی کے موقع پر ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے آگے لڑائی کا اور جہاد کا ذکر کیا، اور واقع اس میں دو پیش کی۔ علم ترا کے متعلق یہی اچھی طرح سے بات کو سمجھیں۔ بخاری کتاب و تفسیر میں بھی ہے، غنیت و طالبین میں ہے، تمام تفسیروں میں یہ بات ہے۔ ایک رویت ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا، دیدن بچشم، اور ایک رویت ہوتی ہے بے قلب، اے دانستن، جاننا۔ تفسیر خازن، معالم و تنزیل وغیرہ وغیرہ میں یہاں علم ترا، اے علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاکا، علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاکا، کیا تو نے جان نہ لیا میرے بتانے کے ساتھ؟ تو یہ ترا رویت قلبی ہے نہ کہ رویت بصری۔ سمجھ آگی بات؟ یہ الفاظ جلال اس میں خازن میں، معالم و تنزیل وغیرہ میں آپ کو یہی لفظ ملی، علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی کیا۔ تو رویت بچشم نہیں بلکہ دیدن نہیں، یہ دانستن ہے جس کو کہتے ہیں علمی۔ فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ان لوگوں کے بارے میں جو گھروں سے نکلے؟ یہ واقعہ تھا خزقیل علیہ السلام کا۔ خزقیل انبیاء بنی اسرائیل میں سے تفسیریں یہاں دو ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو حکم تھا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جہاد کے لیے جاؤ، لوگ جہاد سے ڈر گئے، ادھر ادھر بھاگنے موت کے ڈر سے۔ یہ کتنے تھے؟ الوف کے لفظ ہیں،
4,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 70,000 یہ لفظ آپ کو جلالین تک مل جائے. مستدرک کی روایت پہ ہے کہ 4,000. جب یہ گھروں سے نکلے قلوفن موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر گئے. پھر اللہ نے زندہ کیا ان کو. جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہ بعد 8 ایام 8 دنوں کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. خدا کی قدرت سے کچھ بھائی تھی. یہ تیسرا واقعہ آپ پڑھتے ہیں. 2 واقعے پہلے پڑھ چکے. ایک عامل نامی شخص کا زندہ ہونا اور ایک 70 آدمیوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ثم بعثناکم من بعد موتکم. اور یہ تیسرا واقعہ 8 دن کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس لیکن اکثر لوگ شکریہ نہ فرمایا. تو ایک یہ ہے کہ جہاد سے بھاگے. دوسری تفسیر آپ کو یہ بھی ملے گی کہ ان کے علاقے میں طاعون کی بیماری پڑی تھی. کبیر، خازن، معالم وغیرہ میں یہ تفسیر بھی طاعون سے بھاگ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں ہیضہ اور طاعون واقعہ ہو وہاں سے بھاگنا بھی حرام ہے، اور جس علاقے میں یہ بیماریاں آگے ہوں وہاں جانا بھی جائز ہے. یہ تفسیر بھی ملے گی. ربط قتال کے لیے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلحہ نہیں آئے گا بغیر پیسوں کے. اس لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھائے گا کئی گنا زیادہ. اب یہاں یہ سمجھیں ایمان ہو ایمان، اخلاص، اتباع سنت، ان 3 شرطوں کے بعد من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثال. اور فی سبیل اللہ ادنا ترین بدلہ ہے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء. اب آپ اپنے گھروں سے آئے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے. یہ آپ کا سفر فی سبیل اللہ ہے. ایک قدم کی 700 نیکی. ایک پیسہ خرچ کریں گے تو 700 نیکی. قلم خریدیں گے، دوات خریدیں گے، سیاہی خریدیں گے، کاغذ خریدیں گے، چائے پیئیں گے، روٹی کھائیں گے، نسوار کا نہیں ملے گا. نسوار خارج ہے. تو جو بھی کام آپ کریں گے ادنا ترین بدلہ آپ کو 700 ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو کئی گنا بڑھ گیا. باقی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے، رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے. وہی رہے تو ہاں دشوار پر. ہاں آپ پیٹ کھاتے ہوں گے نا. اچھا جی علم ترا. ابھی میں نے علم ترا کے متعلق بات بیان کرتی ہے باحوالہ، کیونکہ کوئی اہم چیز میں حوالے کے بغیر نہیں عرض کرتا، اس لیے کہ آپ اصل کتابوں کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکیں، صرف ہوائی فائر نہ ہو. کیا تجھے معلوم نہیں اس جماعت کی طرح جو بنی اسرائیل کی تھی؟ ملا کے معنی جماعت کے کرتے. ابو سعود رحمہ اللہ تعالی السراج المنیر والے خطیب شربنینی رحمہ اللہ تعالی اور بیضاوی رحمہ اللہ تعالی ملا کے معنی کرتے ہیں کہ ملا الناس بعیونہم باشخاصہم وقلوبہم بہیبتہم. ایسے لوگ سردار کہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے لوگوں کی آنکھوں کو پر کر دے باشخاصہم، اور اپنے روب اور داب سے ان کے دلوں کو پر کر دے. ملا کے معنی پر کرنا، یعنی ایسے سردار ڈیل ڈول کے لحاظ سے کہ اپنے اشخاص سے ان کی آنکھوں کو پر کر دے، اور اپنے مال
اور ہیبت اور دبدبے سے ان کے دلوں کو پر. اب مراد اس سے ہے جماعت، وہ جماعت جو بنی اسرائیل کی تھی. یہ واقعہ شمویل علیہ السلام کا، وہ تھا حزقیل علیہ السلام کا. یہ شمویل حمزے کے بغیر بھی آتا ہے اور اشماویل بھی آتا ہے، حمزے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. یہ نقل کا اختلاف ہے، وہ اسی طرح رہنے دیں. یہ شمویل علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. انہوں نے لوگوں نے اپنے نبی سے فرمایا ابعث لنا ملکن، ہمارا جرنیل منتخب کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم لڑیں. اب دیکھیے یہاں بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں بھی کئی سال حیران تھا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی اور کیسے ملک بنے اور کمانڈر کیوں بنے؟ نبی خود کمان کرتا ہے. لوگوں نے کیوں مطالبہ کیا کہ ابعث لنا ملکن نقاتل؟ تو یہ نقطہ ہمیں تفسیر کمالین میں ملا، اور بھی ہوگا کمالین کا مجھے اچھی طرح یاد ہے. کہتے ہیں کہ شمویل علیہ السلام کانا شیخن کبیرن، بہت عمر رسیدہ تھی. عمر رسیدہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ نہ چل سکے نہ پھر سکے. اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ تو خود یہ کام کر نہیں سکتے، شیخن کبیرن، تو آپ کسی کو مقرر کر دیں کہ اس کی میت میں ہم جہاد کریں، لڑیں ہم اللہ کے راستے میں. فرمایا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ تم پر قتال فرض ہو تم نہ لڑو؟ کہنے لگے حضرت کیا ہو چکے ہم کیوں نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہم گھروں سے نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، اپنے بچوں سے الگ دیے گئے، کوئی بچے ہمارے وہاں ہیں، کوئی قید ہیں. اور جب ان پر قتال فرض ہوا پھر گئے وہ الا قلیلا منہم، وہ تولو کا قاعدہ میں بیان کر دیا ہے، منہم کی ضمیر متعین کر دی کہ وہ پھر گئے، یہ ماضی کا سیغہ ہے. واللہ علیم بذالک. اللہ تعالیٰ کے نبی شمویل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا جرنیل کمانڈر مقرر کیا. لوگوں نے کہا ان کے لیے ہمارے اوپر ملک کیسے ہوگا، ہم ملک کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ وَسِعَ يَسَعُ سَعَةً وَزَنَ يَزِنُ زِنَةً. مصدر ہے، واو کو اول سے اڑا کر کے تاخر میں دے دی، تو مال کی گنجائش ان کے پاس ہے. 3 لفظ آپ کو تفسیروں میں ملے. طالوت رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کانا دباغن، رنگ ریز، ساقین، ماشکی پانی لوگوں کو پلانے والے، رائین، چرواہے، بکریاں چرانے. مزدور آدمی کو جو مزدوری ملے کرتا ہے، تعارض کچھ بھی نہیں. کبھی کپڑے رنگتے ہوں گے، کبھی مشکوں میں پانی بھر کے لاتے ہوں گے، کبھی رائی ہوں گے، تینوں لفظ تفسیر ہوں گے. تو یہ کیسے ہمارا جرنیل بنے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تم پر اور اس کو زیادہ کیا پھیلاؤ میں علم و جسم. بے شک مال تو اس کے پاس نہیں، قد اس کا بڑا ہے پہلوانوں جیسا، علم رب نے اس کو بڑا وسیع دیا ہے، مال قوم کا ہوگا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق آئے گا، صندوق، اس میں کوئی تسلی کی چیزیں ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے. کہتے تورات کی کچھ تختیاں تھیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان سے کچھ تبرکات. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاپوش جوتے تھے، کچھ رومال تھا. ایسی چیزیں اس صندوق میں تبرکات کی ہوں گی اور وہ فرشتے اٹھا کر کے صندوق لیں گے، تمہارے سامنے وہ اس کے آگے رہیں گے. اب مجمع بیٹھا ہوا ہے. طالوت رحم اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، حضرت شمویل علیہ السلام بھی اس میں موجود ہے. فرشتے آئے، صندوق ان کے سامنے رکھ دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم. فلما فصل
پر جب وہ جدا ہوئے طالوت لشکروں کو لے کر، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر پر جس نے پی لیا اس سے پس وہ بہرا نہیں، اور جس نے نہ چکھا اس کو پس بے شک وہ بہرا ہے، مگر جس نے اس طرف بھرا غرفتاً ایک ٹلو ایک ہی ہاتھ سے، پس پی لیا انہوں نے اس سے مگر بہت تھوڑے ان میں سے، پر جس وقت پار کر گیا اس نہر کو وہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، کہنے لگے نہیں طاقت ہمیں آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے اللہ تعالیٰ سے، کتنی جماعتیں تھوڑی غالب آئی ہیں، بڑی زیادہ جماعتوں پر بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جس وقت ظاہر ہوئے وہ جالوت کے مقابلے میں اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں، کہنے لگے ربنا افرغ علینا، اے پروردگار بہا ہم پر صبر اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بس انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے اذن سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دیا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک اور حکمت اور تعلیم دی اس کو اس چیز کی جو رب نے چاہا، اور اگر نہ ہوتا ٹالنا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے البتہ فاسد ہو جاتی زمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کے ہم پڑھتے ان کو تجھ پر حق کے ساتھ، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے، یہ رسول ہے ہم نے فضیلت دین میں سے بعض کو بعض پر، ان میں کچھ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، اور دی ہمیں عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح دلیل علیہم الصلاۃ والسلام، اور تائید کی ہم نے اس کے روح القدس سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد اس کے ان کے پاس آ چکی واضح دلیلیں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، بس ان میں کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی، جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnaf.com